السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ پیج نمبر 453، پہلی لائن، 3 شفاعت کا ذکر ہے جو کہ قیامت کے دن کچھ شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ شفاعت جو ہے وہ تمام نیک صالحین شہداء جو ہیں وہ کریں گے۔ وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثلاث شفاعات، اور وَلَهُ یہاں پہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت نہیں، یہ لام ملکیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ کیونکہ شفاعت کی تمام ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کل اللہ شفاعت جمیعا، کہ تمام شفاعت جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، یعنی حقیقی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پہ ایک طریقے سے اعزاز ہے یا شرف ہے، یعنی لہو یعنی کہ اذن لہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفاعت دی جائے گی یا ان کے لیے جو اجازت ہے شفاعت کی، وہ قیامت کے دن قیامت میں جو ہے وہ 3 شفاعت ہیں۔ شفاع اصل میں شفاع کہتے ہیں یہ شفع یا ایون نمبر کو کہتے ہیں، جیسے کہ وطر جو ہے وہ آڈ نمبر کو کہتے ہیں۔ تو شفاع کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کسی کے ساتھ ملا دینا، جب کسی کو کسی کے ساتھ ملا دینا۔ تو شفاعت کو شفاعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شافع ہوتا ہے وہ مشفوع لہو کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی گزارش رکھتا ہے۔ اصطلاحات سمجھ لیں، شافع شفاعت کرنے والا، مشفوع لہو جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، مشفوع جس سے سفارش کی جا رہی ہے۔ شافع یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مشفوع لہو ان کی امتی ہیں، اور مشفوع جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اور شفاعت کی جو ہے وہ 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شافع کے لیے اجازت ہو، یعنی شافع کو اللہ نے اجازت دی ہو کہ وہ شفاعت کرے۔ دوسری شرط، مشفوع لہو سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا؟ جب وہ توحید پر ہوگا۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا خوش نصیب کون ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصۃ من قلبی، او کما قال، کہ سب سے زیادہ خوش نصیب جو میری سفارش کا حقدار ہوگا وہ ہر وہ شخص ہوگا جس میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوگا، یعنی دل سے عقیدہ اپنایا ہوگا، توحید پر ہوگا۔ تو ہر وہ شخص جو کہ موحد ہے، توحید پر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو ہے وہ اس کو نصیب ہوگی۔ تو اس کا 2 شرائط ہیں، ایک شافع کے لیے اجازت دی گئی ہو، اور ایک مشفوع لہو کے لیے بھی اجازت دی گئی ہو، یعنی مشفوع لہو سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ راضی اس سے ہوگا جو کہ توحید پر ہوگا۔ تو میں شفاعت کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا۔ شفاعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ شافع مشفوع لہو سے مل کر جو ہے وہ، یعنی اصل طلب تو، اصل گزارش تو، اصل حاجت تو مشفوع لہو کے لیے ہوتی ہے، لیکن شافع اس کے ساتھ مل کے اب دونوں اپنی حاجت رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، یعنی جو سفارش کرنے والا اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے۔ اما الشفاعت الاولی، جو پہلی شفاعت ہے، فیشفع لأہل الموقف، کہ پہلی جو شفاعت ہوگی قیامت میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل موقف کے لیے جو ہے وہ کریں گے، یعنی وہ لوگ جو کہ قیامت کے میدان میں ہیں، جو عرصات یا قیامت کے میدان میں موقف میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ یقضی بینہم، یہاں تک کے لیے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، یعنی وہ شفاعت عظمیٰ یا وہ یہ شفاعت عظمیٰ کہلاتی ہے، جس کو قرآن میں جو ہے وہ مقام محمود کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود، یعنی وہ مقام کہ جو تعریف کیا گیا ہے، یعنی جو سب جس کی تعریف کریں گے، سب جس کی چاہت رکھیں گے، یعنی سب جس کی تعریف کریں گے، تو یہی وہ شفاعت عظمیٰ ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، یا مقام محمود ہے، تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اہل موقف یعنی لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کی سختیوں سے بڑے پریشان ہوں گے، اور ایک ایک کر کے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس حال میں ہیں۔ آپ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا شرف بخشا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو
انبیاء سے گزارش کریں گے کہ آپ کے اندر یہ خاصیت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلہ کرنے آئے، حساب کتاب کرنے آئے. تو ہر نبی جو ہے وہ جو ہے وہ معذرت کر لے گا اور کہے گا کہ آج ہمارا رب اتنا غصے میں ہے کہ جتنا غصے میں کبھی نہیں تھا. سلم سلم نفسی نفسی، بس اب یعنی نفسا نفسی کا ہوگا. تو تم جو ہے وہ دوسرے نبی کے پاس جاؤ، وہاں پہ اپنی شفاعت رکھو. بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سفارش کرنے جائیں گے اور طویل سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ حمد و ثنا القاء کرے گا جو اس سے پہلے نہیں کی تھی. ایک طویل سجدے کے بعد اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیں گے، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، وسل تعطا، اور سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش سنی دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دے گا کہ اتنے لوگ، یا جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، یا جن کے دل میں جو ہے وہ 1 دینار درہم نصف دینار، احادیث اس بارے میں روایت لمبی ہے، بڑی ہے، طویل ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں جس کا اختصار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے وہ سفارش کریں گے. تو یہ جو سفارش جو ہے نا، یہ جو سفارش جو دوسری سفارش ہے، یعنی جب طویل سجدہ ہوگا، طویل جب سجدہ ہوگا تو یہ وہ سفارش ہے جو کہ شفاعت ثالثہ ہے، کہ جو آگ میں داخل ہو گئے ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدہ کریں گے، اور پھر ان لوگوں کو جن کے دل میں دینار درہم نصف دینار رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو نکال کے لے آئیں گے. تو ایک سفارش تو وہ ہے کہ موقف میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس جلدی حساب کے لیے آئے، حساب کتاب ہو اور پھر ان کا فیصلہ ہو. تو یہ تو پہلی شفاعت ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. تو پڑھتے ہیں فیشفع لأہل الموقف، اہل موقف کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. حتیٰ یقضی بینہم بعد ان یتراجع الانبیاء، یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بعد اس کے کہ انبیاء جو ہے وہ معذرت کر لیں گے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان تمام لوگوں کے پاس آئیں گے. تمام انبیاء جو ہیں وہ یہ معذرت کر لیں گے کہ حتیٰ ان یراجع الانبیاء الشفاعت، اصل عبارت یوں ہے کہ شفاعت سے انبیاء معذرت کر لیں گے. اور یہ جو آدم، نوح علیہ السلام ہے، یہ انبیاء سے جو ہے وہ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کون ہوں گے؟ جو معذرت کریں گے وہ یہ ہوں گے. حتیٰ تنتہی الیہ، یہاں تک کہ بالآخر وہ الیہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی پھر جو حدیث میں نے آپ کو سنائی. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ، رہی بات دوسری شفاعت جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے موقع پر کریں گے، وہ کون سی ہوگی؟ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل جنت کے لیے سفارش کریں گے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. یہ وہی ہے جو کہ استئذان، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی. یعنی کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت، یعنی کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے بغیر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اور فیشفع اہل الجنۃ ان یدخلوا الجنۃ، تو یہ جنت میں یعنی ابتداءً داخل ہونا. ویسے تو مومنین بھی شفاعت کریں گے. یہاں پہ جو مراد ہے نا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خاص شفاعت ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، یہ ابتداءً ہے، یعنی جو فرسٹ انسٹنس میں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش نہیں کریں گے. لیکن وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پر باقی اس کے علاوہ جو ابتداءً نہیں بلکہ جو آگ میں داخل ہو چکے ہیں یا جو عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں لیکن عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے، تو شہداء بھی، والدین بھی اپنے بچوں کے لیے اور نیک لوگ دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں گے جنت میں داخلے کے لیے. تو یہاں پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خاص ہے نا جنت میں داخلے کے لیے سفارش، وہ ابتداءً ہے یعنی پہلے مرحلے میں. وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ، یہ دو شفاعتیں جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں. رہی بات تیسری شفاعت، فَيَشْفَعُ فِي مَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو آگ کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی جن کے مثال کے طور پر برائیاں میزان میں اچھائیوں پر بھاری ہو گئی ہیں،
یا ان کے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مستحق ٹھہر چکے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہوں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے ایسے لوگ جو ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور یعنی اگرچہ وہ مستحق تھے جہنم میں جانے کے۔ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ، اور یہ جو سفارش ہوگی نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے اور دیگر انبیاء کے لیے بھی ہے، اور والصدیقین وغیرہم، اور صدیقین کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صالحین شہداء کے لیے بھی ہے۔ فَيَشْفَعُ، تو لہٰذا یہ لوگ سب کے سب سفارش کریں گے، فی من، ان کے لیے، ان کے حق میں، جو استحق النار ان لا يدخلها، ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ جو جہنم جانے کے مستحق ٹھہر گئے، اور سفارش کریں گے کہ وہ جہنم میں نہ جائیں۔ اور وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، اور ان کے حق میں بھی سفارش کریں گے کہ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں اور پھر جو ہے وہ جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ البتہ یہ جو پہلی کیٹیگری ذکر کی نا مصنف رحمہ اللہ نے، کہ یہ لوگ یعنی مومنین، انبیاء، رسل سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی جو مستحق ٹھہر چکے ہیں جہنم میں داخل ہونے کے لیے، لیکن اس کی سفارش سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ جو کیٹیگری ہے یہ صراحتاً یا نصاً قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ لوگ، یعنی ایک طریقے سے یہاں پہ قیاس اولا لگایا ہے یا پھر دیگر دلالات کے ذریعے جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جب وہ لوگ جو کہ جہنم میں داخل ہو چکے، سفارش سے ان کو نکالا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ جو کہ جہنم کے مستحق ٹھہر چکے اور جہنم میں داخل نہیں ہوئے، تو سفارش سے ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کرا دینا یہ تو بالاولیٰ ہے۔ یعنی جب جہنم سے نکالا جا سکتا ہے سفارش کے ذریعے، تو جو لوگ جہنم کے مستحق ٹھہر چکے ہیں ان کو سرے سے جہنم میں ڈالا ہی نہ جائے بلکہ جنت میں داخل کیا جائے، یہ تو بالاولیٰ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے۔ آگے آخری پیراگراف فرمایا، اس ایمان جو تفاصیل یوم القیامہ ہے اس کا اختتام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَصْنَافُ مَا تَتَضَمَّنُهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ وہ لوگ وہ جو قسمیں ہیں کہ جس کے بارے میں ما تتضمن الدار الآخرہ من الحساب، کہ وہ جو مسائل، وہ جو ابواب، وہ جو مسائل جو کہ یوم آخرت میں شامل ہیں، حساب کتاب یا ثواب یا عقاب یا جنت یا نار، اور و تفاصیل ذالک، اور اس کی مزید تفاصیل جو ہیں مذکورۃ فی الکتب المنزلۃ من السماء، یہ جو ہے یہ تمام یہ جو تفاصیل ذکر کی گئی ہیں یہ مذکور ہے، ذکر ہیں جو سماوی کتابیں ہیں اس میں ذکر ہے، والاثارۃ من العلم المأثور عن الانبیاء، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے تمام جو کہ وہ اپنے امتیوں کو علم دے کے گئے، تمام انبیاء میں یہ باتیں مشترک ہیں۔ وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ باتیں نبی علیہ السلام کے دیے گئے علم میں بھی ہیں جو کہ موروث ہے، یعنی جو وراثت میں نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ ما یشفی و یکفی، جو کہ یعنی جو نبی علیہ السلام سے ہمیں قیامت کے بارے میں تفاصیل ملتی ہیں وہ کافی اور شافی ہیں۔ فمن ابتغى وجدہ، تو بس جو شخص ان تفاصیل کو چاہتا ہے مزید دیکھنا تو وہ جو ہے وہ ان احادیث میں ان کو پالے گا۔ باقی جو ہے وہ اگلا ٹاپک ایمان بالقدر یعنی تقدیر کے حوالے سے کچھ مصنف رحمہ اللہ نے بات کی ہے، جس میں تقدیر کے 2 درجات کو ذکر کیا ہے، جو اصل میں 4 ہیں، 4 مراتب تقدیر ہیں، جو کہ ہم شاید پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن مصنف یہاں رحمہ اللہ نے یہاں پہ 2 درجات کے فارم میں تقدیر کو ذکر کیا ہے۔ ویسے تو تقدیر کے اصول السبع کہہ لیں، یا اہل علم جو ہے وہ 7 اصول بیان کرتے ہیں تقدیر کے، جن میں سے 4 تقدیر کے مراتب ہیں اور 3 مزید جو ہیں وہ اصولی باتیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔